آج کی تلاوت کردہ پہلے رکوع میں فرمایا قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے اور اللہ ہر چیز کو اپنے گھیرے میں، اللہ کا علم ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بڑا مایوس ہو جاتا ہے، اور جب انعام ملتا ہے تو پھر عقل دکھانے لگتا ہے، روگردانی کرتا ہے، احسان ناشناس ہو جاتا ہے۔ تکلیف آتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ اظہار حق کے لیے ہم نے اپنی نشانیاں خود ان کی ذات میں اور اطراف میں دکھا دی۔ سورہ شورا کے پہلے رکوع میں فرمایا اللہ کی طرف سے وحی کا سلسلہ جاری رہا۔ مشرکین اللہ کی شان میں ایسی گستاخیاں کرتے ہیں کہ آسمان پھٹ کر گر پڑے، جیسے آج کل ہو رہی، مگر اللہ کی شان اور رحمت اور فرشتوں کی تسبیح اور دعا کی برکت سے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اسی طرح پیغمبر آخر الزماں پر وحی کے ذریعے قرآن اتارا تاکہ آپ دنیا کی مرکزی آبادی یعنی مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف عالم کو خبردار کریں۔ فرمایا ہر اختلاف کا فیصلہ اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ نے تمہارے جوڑے بنائے ہیں، جانوروں کے بھی جوڑے بنائے اور ان کی نسلیں بھی جاری کری ہیں اور انسانوں کی نسلیں بھی جاری کری۔ آسمان و زمین کی کنجیاں اور کیلیاں اللہ کے قبضے میں ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے وہی راستہ پسند کیا جس کی تاکید پچھلوں کو کی تھی کہ امن قائم کرو، اختلاف سے بچو، دوسروں کو ہی بچاؤ۔ اختلاف تو آپس کی ضد سے پیدا ہوتا ہے۔ اب جو اختلاف ڈالے گا وہ ماننے سے انکار کرے گا، وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا مذہب جو ہے کوئی نیا مذہب نہیں ہے، بلکہ اصل پرانا مذہب یہی ہے، اور اب اس کی تکمیل ہوئی ہے۔ مثال اس کی سمجھ لو، جیسے ایک جوڑا اپن کپڑے کا اپن نے بنایا، وہ یہ 5 سال کے بچے کے لیے بنایا، لیکن جب یہ 6 سال کا ہو گیا تو اس کے لیے دوسرا جوڑا بن گیا، جب یہ 10 سال کا ہوا تو ایک جوڑا بن گیا، یہاں تک کہ ایک عمر اس مقام پر آئی کہ اب اس کے بعد گھٹنا بڑھنا ختم، بس وہ جوڑا جو ہوگا وہ پھر ویسے ہی جوڑے اس کے بنیں گے، ویسے ہی جوڑا اس کا رہے گا، وہ وہی رہے گا۔ تو یہی بات آدم علیہ السلام کے ذریعے بھی ہمیں ملی تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور آدم نے ہمیں پہنچائی تھی، اور یہی بات موسیٰ کے ذریعے ملی، یہی عیسیٰ کے بھی، یہی ابراہیم کے ذریعے، اور اسی بات کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا گیا۔ اب رہی بات عبادت کے انداز کی، میں نے شاید پہلے بھی کسی دن مثال دی تھی آپ کو کہ ہماری جو نماز ہے یہ دنیا کے تمام مذاہب کا خلاصہ ہے۔ اپن کھڑے ہو کے بھی عبادت کرتے ہیں، بیٹھ کے بھی کرتے ہیں، سجدے میں بھی جاتے ہیں۔ عیسائیوں کا طریقہ دیکھیے، وہ خالی بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں، یہودی خالی رکوع میں جا کے عبادت کرتے ہیں، ہمارے ہندو بھائی کھڑے ہو کر ڈنڈوت بجاتے ہیں یا بیٹھ کے لگاتے ہیں ہنومنتی آسن۔ میں نے شاید پچھلے سال بھی یہ بات کہی تھی اور اس سال بھی کسی وقت کہی تھی، اب بھی کہہ رہا ہوں، جن صاحب کو شوق ہو وہ میرے کتب خانے میں آ کے دیکھ لیں۔ ہندوؤں کی مذہبی کتاب بھوش پران میں لکھا ہوا ہے کہ جب ہنومان جی نے شری رام چندر جی مہاراج سے یہ پوچھا کہ اے پربھو، میں میرے اور تیرے پیدا کرنے والے کی پوجا کیسے کروں، تو انہوں نے جو طریقہ عبادت بتایا، کسی ان کے مذہبی پنڈت کو بلانا اور اس سے کہنا کہ تم ہنومنتی آسن لگا کے بتاؤ ہنومان جی نے کیسے لگائے، تو ذرا سی اول آخر تو ہو سکتی ہے۔ جیسے ہمارا چھوٹا سا نواسا آتا ہے، آتی سجدے میں گر جاتا پوتا ہمارا، نواسا آتا ہے تو سجدے میں گرتا ہے، تو یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، جھکتے ہیں اور سجدے میں چلے جاتے ہیں، جھکتے نہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، پھر جھک جاتے ہیں۔ تو آسن وہی ہے جو ہمارے ہی ہے۔ معلوم یہ ہوگا کہ وہ تمام نامکمل تھے، ان کی تکمیل محمد رسول اللہ کے ذریعے کی گئی، اور جیسا میں نے کل بھی کہا تھا کہ قرآن میں کہہ دیا اِنَّا أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ بہرحال فرمایا دنیا کا طلبگاروں سے ہم دنیا ہی میں کچھ دے دیتے ہیں، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور جو آخرت کا طلبگار ہے
وہاں اس کو کئی گنا ثواب ملے گا. ظالموں کا وہاں ضرور حساب ہوگا. اے نبی آپ کہہ دو میں تو تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا. ہاں رشتہ داری کا پاس لحاظ رکھو. اگر اللہ رزق کے دروازے کھول دے تو کوئی کسی کے تابع نہیں ہے. وہ انسانوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے. سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. فرمایا جو مصیبتیں تم کو پہنچتی تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. ہم جو کچھ کریں گے اس کے مطابق ہم پر مصیبتیں آئیں گی. اللہ تو بڑا گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا. سمندر میں پہاڑ نما جہاز اس کی قدرت کا نشان ہے. دنیا میں تم کو جو کچھ ملا ہے یہ پانی کے جہاز دیکھے ہیں آپ لوگوں نے؟ بالکل ایسا لگتا ہے کہ پورا گاؤں بڑے بڑے ہوتے ہیں. سمندر میں بمبئی جا کے ہم نے دیکھے. جب غصہ آ جاتا ہے تو کیا فرمایا کہ ایمان والے لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں, بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں. جب غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں, اپنے رب کے احکامات قبول کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں, ہمارا دیا ہوا خرچ کرتے ہیں. بغاوت سے کوئی چڑھائی کر دے تو پھر مقابلہ بھی کرتے ہیں. اور معافی کی فضیلت اور ظالم سے بدلہ لینے کی اجازت ہے. اس صورت کے آخر حکم فرمایا ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے. زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے. وہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے. اس کے کاموں میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے. اولاد کا ہونا اور نہ ہونا سب اس کی مرضی پر موقوف ہے. وہی کی قسمیں ہیں کہ پورے دخان کے پہلے رکوع میں فرمایا قرآن کریم کو اپنے ایک برکت والی رات میں اتارا ہے. وہ شب قدر کی رات ہے جو رمضان مبارک میں آتی ہے. قضاء و قدر کے فیصلے, اللہ کی وحدانیت اور یکتائی کے دلائل, قیامت کی علامتیں اور ایک دھواں نکلے گا جو عذاب دھواں یہ کرونا ہے. یہ دھواں نکلے گا, یہ عذاب, یہ دھواں سانس کے ذریعے دھواں نکلے گا جو عذاب کی طرح لوگوں پر چھا جائے گا. اور حدیث کی کتابوں میں دیکھیے آپ اس آیت کی شرح میں, اس آیت کی تفسیر میں فرماتے کہ جو مسلمان اس بیماری کا شکار ہوگا وہ شہید ہوگا اور غیروں پر یہ اللہ کا عذاب ہوگا. آ رہا ہے سب پر, لیکن الحمدللہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. جو اس بیماری میں, اس کرونا کی بیماری میں, یہ دخان والی بیماری میں جو مر رہا ہے وہ شہید مر رہا ہے. میں قرآن کی روح سے اس آیت سے اور حدیث کے دلائل سے فتویٰ دے سکتا ہوں, لکھ کر باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ. کوئی مجھ سے مانگ لے پورا, یہ بالکل قرآن میں اس کی علامت آئی ہے. یہ لفظ دخان جو آیا ہے, یہ دخان جو ہے وہ یہ سانس کے ساتھ منٹوں سیکنڈوں میں بیماری کہیں سے کہیں پھیل جاتی, دور دور پھیل جاتی. ایک سیکنڈ میں کئی لوگ تباہ کر دیتے. دھوئیں کی شکل میں اپن کو دھواں نظر نہیں آتا, اتنا باریک دھواں وہ سانس ہے. فرمایا بنی اسرائیل کی نجات کا ذکر ہے, قوم تبا اور دیگر اقوام کا تذکرہ ہے. فرمایا یہ آسمان اور زمین اور یہ ساری کائنات بیکار کھیل تماشے نہیں ہے, بلکہ یہ سب ایک عظیم مقصد سے پیدا کیے گئے, اس کو سمجھو. اس صورت کا آخری حکم فرمایا زقوم نامی درخت, زقوم کیا کہتے ہیں اپن کیا, وہ گوشت شوق سے کھاتا ہے, اونٹ کٹارا, اس میں چاروں طرف دھکے جیسے کانٹے ہوتے ہیں چاروں طرف, اس کو عربی میں زقوم کہتے ہیں. اب کہتے ہیں ہوتا ہمارے گھر تم بہت زیادہ اب نہیں ہو رہا آج کل. تمہیں پتہ نہیں انگریزی کون سی جڑی ایسی مصیبت آئی ہے تو سب کو مٹا دیتی ہے. مطلب اپنے جتنی بھی جڑیاں ہوتی تھی یہ سب کام کی تھی. اپنی کیا جو پوان اٹھتا تھا, سینکڑوں بیماری دوا پوان, گھر بیٹھے مفت کی دوا اللہ عمل کو دیتا تھا. اس کے پتے کام کے, گٹھیا بائی کے لیے بہترین اس کے پر, اس کے بیج ویسے ہی نگل لو یا چورن بنا کھاؤ, پیٹ کے تمام امراض کے لیے شفا. پوری جاسیہ کے پہلے حکم فرمایا نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے زمین اور آسمان میں بے شمار نشانیاں. یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم اپنے نبی ہم آپ کو ٹھیک سناتے ہیں. اب یہ لوگ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ منکرین کے لیے دنیا کے سارے ساز بیکار ہیں, آخرت میں کچھ کام آنے والے نہیں ہیں. ہدایت سے بھرپور یہ قرآن ہے.
دوسرے رکوع میں فرمایا بحر و بر میں آسمان اور زمین میں قدرت نے تمہارے لیے کیسی کیسی نعمتیں رکھی ہیں، سب کو تمہارے کام میں لگا دیا۔ اب رباد و مہو خورشید و فلک در کارن، یہ بادل، یہ ہوا، یہ پانی، یہ سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے تا تو نانے بکفاری و غفلت نہ خوری، تاکہ تم مفت کی روٹی نہ توڑو، فری پر میں سوتے ہوئے لگتا ہے روزہ رکھ کے اللہ پر ہم نے احسان کر دیا ہے، سحری کر کے جو سوئیں گے تو اثر کیا ہوگا، تم نہ ہو سکتے، کیا فائدہ ہے روزہ، منہ تو چھینک باندھی۔ فرمایا منکرین کے لیے دنیا کے ساتھ سامان بیکار ہے، ہائے ہائے تمہارے لیے کیسی کیسی نعمت رکھی، سب کو تمہارے کام میں لگا دیا، بس جو نیکی کرے گا تو وہ اس کے لیے اجر ہے بہترین، اور جو برائی کرے گا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ بنی اسرائیل کو کتاب اور حکمت اور بہت کچھ دیا، مگر انہوں نے آپس کی ضد کی وجہ سے اختلاف کیا، احکامات سے بھرپور شریعت آخری نبی کو عطا فرمائی، اس کی اتباع کا حکم ہے۔ اب اس ہمارے نبی کی آ جانے کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب قیامت تک اسی نبی کی شریعت کی اتباع کرنی پڑے گی آپ کو۔ جو نجات چاہتا ہے خلاف پیغمبر کسے راہ ہوئی کہ ہر کی بمنزل لخواد رسی، کیا ہے وہ کبیر داس کا جواب، چاکی چاکی سب کہیں کیلی کہے نہ کوئی، دو پاٹن کے بیچ میں ثابت بچے نہ کوئی، جے دانو کیلی لگو وکو بال نہ باقا ہوئے۔ اس کا عالم کی کیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ان کا طریق اختیار کر لے گا اس کا بال باقا نہیں ہوگا، ضرور جنت میں جائے گا۔ گناہ گار ہے تو گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جائے گا، لیکن اگر آپ کی نبوت کا انکار کرے گا تو اس کے لیے لالے پڑے گا۔ فرمایا دیکھو خواہش نفس کو معبود مت بناؤ، خواہش کی پیروی انسان کو گمراہی کے گھڑے میں لے جائے گی، کہیں کا نہیں رکھے گی، حالانکہ آخرت برحق ہے، دوبارہ زندہ ہو کر سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اس صورت کے آخری رکوع میں اہل باطل قیامت کے دن بڑے نقصان میں ہوں گے، ہمارے ہیبت کے ہر فرقہ اور ہر جماعت گھٹنوں کے بل گر جائے گی، ہر جماعت کو اس کے نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ ایمان والوں کے لیے جنت اور منکروں کے لیے دردناک سزا ہے۔ اور آخری آیتوں میں فرمایا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو رب ہے، آسمان کا رب ہے، زمین کا رب ہے، سارے جہانوں کا رب ہے، اسی کی کبریائی و بڑائی قائم ہے، آسمان میں بھی اور زمین میں بھی، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد